یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہر محرم ہم اپنے ذات میں بہتری لا سکیں اور وہ قربت حاصل کر سکیں جس قربت کو اللہ کے ساتھ حاصل کرنے کا حق ہے۔ آج کے پروگرام میں ایک نئے آگہی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے وہ ہے انسومنیا اور ہائپرسومنیا۔ ہم میں سے بیشتر افراد نیند سے منسلک کئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو یا تو ان کو بالکل نیند نہیں آتی، یا وہ اگر سوتے ہیں تو ان سے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ برطانیہ میں قریب 22% ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ان کے ساتھ اسٹرگل ہوتی ہے روزی کے دنوں میں سونے کے لیے، یعنی وہ سو نہیں پاتے، یا اگر سو جاتے ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ آج ہم بات کریں گے انسومنیا پہ، یہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے، اس مرض کی کیا دوا ہے، کیا علاج ہے، کیا ٹریٹمنٹ انٹرونشنز اویلیبل ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں۔ اور جس شخصیت کو آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے وہ ہے ڈاکٹر جعفر حسین قریشی، جنہوں نے پچھلے 40 سال سے سائیکیٹری میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو کہ ایک فلنتھروپسٹ بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے بہت ساری این جی اوز کے ساتھ منسلک ہو کے خدمات انجام دی ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ مسلم ایڈ کے بھی چیئرپرسن رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ فرسٹ چیئر بھی رہ چکے ہیں مسلم کاؤنسل آف برٹن کی ہیلتھ کمیٹی کے۔ میں آپ سب کو تعارف کراتی ہوں، ڈاکٹر جعفر حسین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اس پروگرام میں شامل ہونے کا مجھے اعزاز بخشا۔ I'm honored especially ان حالات موجودہ حالات میں یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور میں اس بارے میں آپ کے سوالات کا جواب دینے حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قریشی، آپ نے وقت نکالا اور آج آپ اتنے امپورٹنٹ اور اہم مسئلے پہ بات کیجیے گا۔ اور پلیز ہمارے سامعین کو بتائیے کہ سلیپ ڈیفیکلٹی، سلیپنگ پرابلمس کیا ہیں؟ ویسا آپ بھی ماشاءاللہ علم نفسیات پڑھی ہیں، میں سائیکیٹرسٹ ہوں، اور اس ٹاپک کے دونوں اینگل کو، نفسیات اور میڈیکل کنڈیشن دونوں میں اگر ملا کر دیکھنا ہو تو یہ رول سائیکیٹرسٹ کا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کی نیند کی نارمل ویریشن کو خیال میں رکھنا پڑتا ہے، اگر آپ جیٹ لیگ کی بات کر رہے ہیں، یا سفر کر کے آئے ہیں، یا تھکے ہوئے ہیں، یا ایسے دور سے گزرے ہیں جہاں پر گریونگ اور ٹینشن دماغ میں اور رونا، غم، تو نیند پہ اثر ضرور پڑے گا، لیکن اٹ کریکٹس اٹ سیلف نارملی ود ان اے منتھ۔ اگر کوئی پرابلم ہو، وہ کریکٹ ہو جائے، تو اس کو آپ سلیپ ڈس آرڈر نہیں کہیں گے۔ سلیپ ڈس آرڈر فار ڈاکٹرس لائک می is something that is persistent and affecting normal functions and routines of life. اور اگر یہ سیلف کریکٹ اپنے جسم میں سرکیڈین ردمز ہوتی ہیں، they regulate our sleep, waking and sleeping, and they're quite normal. ایک ہارمون ہوتا ہے برین میں، اس کا نام میلیٹونن۔ جیٹ لیگ کے بعد اگر آپ کو نیند نہ آئے تو وہ لیے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائیکیٹرسٹ، اس کو کلاسیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بولے مجھے نیند نہیں آ رہی، کتنے دن سے، ایک ہفتے سے، کہ جاؤ گھر جاؤ، استعمال کرو سلیپ ہائیجین کو، صحیح طریقے سے سونے کی کوشش کرو۔ وہ ٹپس ہے جو میں بتاؤں گا آپ کو، سلیپ ہائیجین کیا ہے بعد میں، تو اس کو آپ سلیپ ڈیزارڈر نہیں کہیں گے، ٹیمپرری ڈیفیکلٹیز کو۔ نو ڈاکٹر ول ایڈوائز یو ادروائز۔ آج کل چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو کئی طریقے بتائے گا انٹرنیٹ کہ سلیپ ہائیجین کیا ہے۔ پہلے ڈیفینیشن ہے سلیپ ڈس آرڈر کیا ہے۔ ایک تو نیند کا نہ آنا، یا نیند کا زیادہ آنا، یا نیند آنے کے بعد بھی انسان صبح میں یہ محسوس کرتا ہو کہ میں رات میں نیند ریفریشنگ نہیں تھی۔ نیند کا فنڈامنٹل مقصد یہ ہے، اور نہ صرف ہیومن بینگ بلکہ ان ایوری اسپیشیز دیٹ وی نو آف، کہ انسان نیند یا شخص نیند کے بعد فریش اٹھے۔ اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو مطلب ہے کہ سسٹم آف سلیپ ردمس ان دا نائٹ از ڈسٹارٹیڈ۔ اس کو کیسے ٹھیک کرنا؟ ڈس آرڈر، نارمل پرابلم ڈس آرڈر کب بنتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی ڈپریشن کا معاملہ ہے، ڈپریشن
ان حالات میں انسان کو ہوتا ہے دے فیل لو, لاس آف ایپیٹائٹ, لاس آف سلیپ پیٹرن, بٹ موسٹ ڈپریشنز کریکٹ دیم سیلوز, لائک موسٹ سلیپ ڈس آرڈرز کریکٹ دیم سیلف. تو ہفتے 2 ہفتے کے بعد اگر کسی کو 6 ہفتے تک متواتر سلیپ ڈپرائیویشن ہو, رات میں بے چین ہو, نیند نہ آتی ہو, خواہ وجہ کچھ بھی ہو, ان موجودہ حالات میں تو ایکسیسو گریونگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہے نیند, تو اس کو کیسے مینیج کیا جائے یہ. اور ہائپر سومنیا ہوئے کہ انسان دن میں کئی بار irresistible desire ٹو سلیپ, خود بخود نیند آ جاتی ہے اس کو. ایک میرے دوست تھے حیدرآباد دکن میں, وہ جب محفل میں ہوتے تو سو جاتے. ایک خود چیئرمین بنے تھے ایک کمیٹی کے, وہ چیئرمین کی چیئر پہ سو گئے, اور جب مجھے ان کو اٹھانا پڑا میرے بازو بیٹھے تھے. تو یہ irresistible desire to sleep in the daytime is hypersomnia. اور the desire has to be irresistible, جس کو نارمل انسان کنٹرول نہ کر سکے. اگر آپ دن میں آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ جا کے ذرا منہ پہ پانی ڈال لیں اور یا ایک کافی پی لیں, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ایک بیماری ہے, اور یہ ڈائگنوز کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 4-6 مہینے کی اسٹڈی کرنی پڑے گی سلیپ پیٹرن کی. تو نارمل سلیپ پیٹرن کو ڈسٹرب ہونا کوئی ناممکنات میں نہیں ہے, ہر انسان کو ہوتا ہے, سفر کے بعد ہوتا ہے, اسپیشلی اسٹریسفل ٹائم میں ہوتا ہے. کسی کے بچے کو کچھ ہو گیا, بیمار ہو گئی, تو ماں کو نیند نہیں آتی. یہ ایک قدرت کی طرف سے, اس کو کبھی بیماری کا ضرورت بنا دیں آپ. یہ ڈیزارڈرز کو بتائیے. جی, تو اگر کسی کو معلوم یہ کرنا ہو کہ ہمیں جیسے مثال کے طور پہ نیند نہیں آ رہی, یا ہم پوری رات جاگ کے گزار دیتے ہیں, اور یا سلیپنگ پلز کھا رہے ہیں, اور پھر بھی اس کے باوجود جب اٹھتے ہیں صبح تو ایک تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, جیسے آپ نے کہا ریفریش فیل نہیں کرتے, تو ہاؤ ڈو یو ڈائگنوز کہ اس کو انسومنیا یا ہائپرسومنیا ہے, یا اٹس جسٹ فیز دیٹ دی پرسن از گوئنگ تھرو؟ ایگزیکٹلی دس از واٹ آئی سیڈ. اگر آپ کے پاس جو شخص کو یہ تکلیف ہے, سب سے پہلے اس کو نیند کی گولی پہ نہیں ہونا چاہیے. نیند کی گولی اگر ڈاکٹر نے لکھ دی آپ کو پرسکرائب سلیپنگ پل, ڈاکٹرز نارملی ڈونٹ گیو اٹ فار مور دین اے فورٹ نائٹ. خواہ وہ زوپیکلون ہو یا کوئی بھی دوائی ہو, وہ زولپیڈم ہو. آج کل سیکیٹرسٹ اور جی پیز کے پاس ان کو اجازت نہیں ہے کہ 2 ہفتے میکسیمم 4 ہفتے سے بڑھ کے نیند کی گولی نہ دی جائے, اس لیے کہ موسٹ ڈس آرڈرز کریکٹ دیم سیلف, وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے جو ایڈکشن ہوتا ہے نیند کی گولی کا, اس سے بچنے کے لیے یہ ڈاکٹروں کو یہ جی ایم سی کی گائیڈ لائن ہے, اور وہ جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے نائس کی, NIC نائس, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسیلنس, آپ جا کے دیکھ لیں ان کی گائیڈ لائن میں کہ انسومنیا کا ٹریٹمنٹ دوائی نہیں ہے. انسومنیا کی وجہ کیا ہے؟ اگر میں نے جیسے کہا کہ آج کل کے کووڈ کے زمانے میں اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی ثانیہ ہو جائے, اور اس کے بعد ثانیہ بھی آج کل وائرسات تو بہت ہو رہے ہیں, بعض لوگ اپنے نیئر اینڈ ڈیئر کو لوز کر دیتے ہیں, تو وہ واجبی ہے, ان کو نیند نہ آنا واجبی. ان کو شارٹ ٹرم کے لیے آپ انسومنیا کہہ دیں, ٹھیک ہے ڈائگنوز تو کریکٹ ہے, لیکن اٹ ہیز گاٹ نو انڈر لینگ کاز. اگر انسومنیا از کاز بائی سم تھنگ مور سیریس لائک بائیپولر ڈس آرڈر, یا ڈپریشن, یا کرونک پین, یا کینسر, یا کنٹینیوس اینگزائٹی اینڈ وری لائک وار ٹائم. وائرسا میں بوزنیا گیا تھا ڈیورنگ دا وار, اور میں غازہ بھی جا کر آیا ہوں. وہاں کے لوگوں کو نیند رات میں نہیں آتی, تو میں نے کہا کیوں ایسے ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب زیادہ تر یہ جو دشمن ہم پہ بم پھینکتے ہیں وہ رات میں پھینکتے ہیں, تو ہم رات بھر جاگتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ, اور رات بھر لائٹیں بند کر دیتے ہیں گھروں میں تاکہ ان کو ٹارگیٹ نہ ملے. تو یہ اب نارمل حالات میں ایسے ہوتا ہے, لیکن ایسے لوگوں کو اگر آپ دوائی دیں 1-2-3 ہفتے کے لیے تو نقصان نہیں ہے, لیکن اس کو ہیبٹ فارمنگ دوائی ہے, وہ اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے. صحیح. ہم ایک شارٹ بریک لیں گے بس 1 منٹ کے لیے, and then inshallah we'll come back. Stay tuned. جب ایک سر نیزے پہ تھا, تھی ایک ردا نیزے پہ جا, تب شمر نے
रहेगी सदा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे स्लीपिंग डिफ़िकल्टी, इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया के बारे में, और डॉक्टर जाफ़र कुरैशी आज हमारे साथ मेहमान ख़ुसूसी हैं और वो हमें बता रहे थे कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टी क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं और इलाज क्या है। जी डॉक्टर कुरैशी। जी, स्लीपिंग डिसऑर्डर में और 2-3 कैटेगरीज भी आती हैं जो आपके सामाइन के लिए ज़रूरी होगी। एक तो है स्लीप में नाइट टेरर्स आते हैं, इंसान को बाज़ वक़्त डरावने ख्वाब अगर आना शुरू हो गए तो स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है, हर एक को आते हैं, मगर ख्वाबों के ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं होता। स्पेशली अगर आप गरीब हों या डिप्रेस्ड हों या कोई हालात, तो आपको ऐसे ख्वाब आएंगे कि कोई मुझे भी आया था कि कोई मुझे खबर के गड़े में बता रहा है खोल के कि देखो ये अल्टीमेट है, तो मैं चौंक के उठ गया। तो ये ख्वाबों को नाइट टेरर्स कहते हैं, ये नींद में आते हैं और दे रिफ्लेक्ट कि आपके अंदर कोई चीज़ ऐसा टेंशन क्रिएट कर रही हो। तो इसके लिए आपको एक थेरेपिस्ट से या अपनी फैमिली में बात करनी होगी। I don't want to medicalize this. 99%, 95% of people with insomnia don't need medical treatment. अच्छा, 5% के लिए जो जरूरत पड़ती है उसके लिए मैंने कहा ना, वो लोग होते हैं जिनको क्रॉनिक पेन हो या डिप्रेशन हो, बाइपोलर हो, उनको जरूरत पड़ती है। और सेकंड होता है स्लीप वॉकिंग। मतलब रात में स्पेशली बच्चे टिल द एज ऑफ 12, 10% ऑफ चिल्ड्रन शो सम स्लीप वॉकिंग। माँ बाप देखते हैं बच्चा उठ के जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, मगर ऐसे भी किस्से हुए हैं जबकि कोई स्लीप वॉकिंग करते दरवाजा खोल के जो बाहर निकल गया, गाड़ी चलाने लगा। सम अडल्ट, तो ये भी एक प्रॉब्लम, स्लीप के कई डिसऑर्डर्स में ये होता है। और एक होता है लेग मूवमेंट, वायलेंट लेग मूवमेंट होते हैं बाद होते हैं इंसानों को रात में। अगर कोई एक लेडी ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को पहले ऐसे नहीं था, लेकिन गुज़िश्ता 6-8 महीने से वो जब मैं बेड में होती हूँ तो एकदम लाते मारने लगते हैं, इज कम्प्लीटली डीपली इन स्लीप। और पैरों को जो मूव करते हैं, मुझे एक वक्त तो मुझे बेड के नीचे ढकेल दिया। तो ये नाइट टेरर, इसको बहुत ही लेग क्रैम्प्स के, ये बहुत स्लीप डिटरमिन्स इट। ये आदमी कॉन्शियस नहीं है, ये होश में रह के नहीं कर रहा है। और जो मसाइल हैं, मैंने कहा दिन में इररेजिस्टिबल डिजायर्स, ये बड़ा खतरनाक होता है। इस वक्त कि गाड़ी अगर आप चला रहे हो, अगर आपको एक कंडीशन हो नार्कोलेप्सी, irresistible desire to sleep can be very dangerous. रात में अगर आप देर से आ रहे हैं, थके हुए हैं, नींद आ गई गाड़ी में, तो वो हो सकता है। लेकिन ये इसकी वजह से बाद वक्त जब आप लाइसेंस भरेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपको नार्कोलेप्सी है क्या। उसमें आपको कंट्रोल नहीं, स्लीप पे कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़ों को ख्याल रखिए। उसके बाद नॉर्मल इंसोम्निया को मैनेज करने के कई तरीके हैं। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल थेरेपीज, जो माशाल्लाह आप भी जानती हैं कि एक स्लीप डायरी बनाना पड़ती है। उसमें आपको जब जिसको मसला हो उसको चाहिए कि एवरी नाइट अपने रिकॉर्ड करे कि मैं रात में 10 बजे सोई थी, सुबह 3 बजे नींद होशियार हो गई, फिर नींद आई ही नहीं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बाद लोग बेड को पिल्लों को हिट करते सो जाते हैं, लेकिन 2.5 या 3 घंटे के बाद इस वक्त कि स्लीप के 2 रुख होते हैं। एक रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, जो जैसे आप बेड में जाते हैं वो शुरू होता है। फिर सेकंड फेज होता है 2 घंटे बाद, उसको कहते हैं नॉन रेम, जिसमें लोग ख्वाब देखते हैं, जिसमें स्लीप वॉकिंग होती है।
یہ فیز میں اگر آپ اٹھ گئے تو پھر آپ کی سلیپ پوری انفریش ہو جائے گی. یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سلیپ اگین. آپ نے برا خواب دیکھا ہوگا. یہ عجیب بات ہے وائرس ہے, یہ چیز ایوری ڈے ہم کو ہوتی ہے لیکن ہم اس کی اسٹڈی نہیں کرتے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ موسٹ آف اس ڈونٹ نیڈ ٹو. نارمل فیز آف لائف ہے. unless you're going through a stressful time, it corrects itself. یہ کووڈ کے زمانے میں انسومنیا کا مسئلہ بڑھ گیا ہے. ایک صاحب نے مجھے فون کیا پیٹر برا سے, ریشی جب سے میں واقعہ دیکھ رہا ہوں ٹی وی پر مجھے نیند نہیں آتی. تو میں نے جب اس کو انالائز کیا دیکھا کہ یہ آدمی کو ڈیپ ڈاؤن ہی فیئرس کہ اس کو کووڈ ہو جائے گا, کیونکہ اکثر ہو رہا ہے فیئر. یہ اٹس اے ویری کامن فیئر ناؤ. میں ایک ریسٹورینٹ میں گیا تھا, جب میں زیادہ لوگوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مل رہے, مجھے فکر میں گھر آ کے بولا ہری شوڈ ہیو گون دیر. تو یہ چیز نارمل ہے. مجھے رات میں نیند ڈسٹرب رہی اس کے بعد یہ سوچ کے کہ بھائی کیا مجھے کووڈ لگ گیا ہوگا. تو یہ حالات سے گزرنے کا وقت ہے, گزر جائیں گے انشاءاللہ, جیسے غریب سے گزر رہے ہیں ہم لوگ. جی اس کو کیسے مینج کیا جائے اس پر فرمائیے, بولیے. جی, تو آپ نے بہت سارے پہلوؤں پہ غور کیا اور آپ نے کہا کہ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کہ انسان کو نیند کیوں نہیں آ رہی یا اب نیند بے انتہا آ رہی ہے. اس میں سٹریس بھی ہو سکتا ہے, انگزائٹی بھی, فیئر, گریف. جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ آج کے دور میں بیشتر لوگ ہم میں سے کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں. بہت سے لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں, لوگوں کی فیملی پرابلمز ہیں, کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے, کہیں ڈیتھ ہو گئی ہے. تو لانگ ٹرم میں اس کو کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کو چاہیے کہ تھنک ود ان دا ریلم آف نارمیلٹی. یہ دیکھیے کہ بھائی کووڈ کو آپ کو ہونے کے کتنے چانسز ہیں. اس لیے کہ یہ رپورٹ کل میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے ٹی وی پر کہ اونلی 1% آف دوز ہو کانٹریکٹ کووڈ آر لائکلی ٹو ڈائی. لیکن جو اس کا جو فیئر ہے, فیئر آف کووڈ از فار ورڈ دین دا کووڈ اٹ سیلف. اور اسپیشلی شروع میں ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں. کئی لوگ ڈاکٹر جو میرے بیمی کے, اس میں ہمارے دوست احباب بھی ہیں بعض میرے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے. بعض اوقات گون پہن کے چلے گئے, پیشنٹ کو ٹریٹ کیا, گھر آئے کووڈ ہو گیا. وہ دور نہیں رہا. I can reassure you, آج کے دور میں اتنے سیریس کیس ہونے سے پہلے آپ کو لوگ اسپاٹ کر لیں گے, اور جو ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ ری ایشورنگ ہوتے ہیں. لیکن فیئر از دا ورسٹ موٹیویٹر آف سلیپ پرابلم. کیا یہ مجھے لگ گیا؟ میں اس سے ملا تھا, ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, ٹاپ ڈاکٹر. وہ مجھے کہہ رہے تھے ڈاکٹر قریشی جب ان کو کووڈ ہو گیا, اور جب کسی کو کووڈ ہوتا ہے جب وہ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں نا, اللہ کی پناہ, اس سے زیادہ اذیت کسی کو نہیں ہوتی. انسان کے باڈی میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی کانچ, کٹی ہوئی کانچ اس کے جسم میں نکل رہی ہے. تو اللہ اس بیماری سے بچائے, یہ بڑا مہلک مرض ہے. لیکن جیسے میں نے کہا, فیکٹس اور فیکٹس. اگر کسی کووڈ پازیٹیو بھی ہو تو اس کو ہاسپٹلائزیشن میں آج جانے کے لیے 2% کو ایڈمٹ کریں گے, 2% میں 1% شاید مرے گا. لیکن یہ چونکہ سیریس النس ہے, اس کا فیئر, جیسے کسی نے کہہ دیا کہ کینسر کا فیئر جو ہوتا ہے از ورس دین دا کینسر اٹ سیلف. اللہ کے فضل و کرم سے 90% کینسر آر کیوریبل. اونلی مائنورٹی آر ان فیئر آف لوزنگ دا لائف. تو اس فیئر کو نکالنے, دماغ سے بات کو نکال دیں کہ آپ کو خدا نخواستہ یہ ہو گیا ہے. سلیپ ڈائری رکھیں, ریگولر ایکسرسائز کریں. کووڈ میں اسپیشلی ایکسرسائز, ہم شریر سے, میں اور میری فیملی کوشش کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے کی لیکن آج کل باہر جانے بھی سوچنا پڑتا ہے بھائی کتنی دور جائیں, کہاں جائیں, گھر میں گارڈن ہے جا کے پھر لیں. اس سے بڑا سلیپ کا تعلق باڈی ایکٹیویٹی سے. اگر آپ ایکسرسائز کریں تو آپ کو نیند اچھی آئے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد بولو جی, ہم نے بات کی انسومنیا کی, ان لوگوں کی جن کو مشکل ہوتی ہے ٹو فال اسلیپ, اور وہ کئی گھنٹے مطلب رات کو پہلو بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کو نیند نہیں آتی. واٹ اباؤٹ ہائپرسومنیا, جہاں پہ نیند آتی ہے تو اٹھنے کا انسان نام نہیں لیتا, مطلب اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ نیند اتنی زیادہ آتی ہے. Both are equally on the other side of the spectrum.
and both are equally important questions. جس کو نیند اٹھ جائے 2 بجے، دیکھیے نا اپنی اردو شاعری میں اس کا بہت ذکر ہے. موت کا ایک دن، غالب کا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں. بھائی انسان ایک دن مرے گا، معین ہے. یہ کون؟ علامہ غالب کا شعر ہے. اور نیند ایک بہت ہی پوئٹک کانسیپٹ بھی ہے. اور شاعروں نے یہ بات بتا دی ہے کہ دیکھو تم نیند کو اگر ڈیمانڈ کرو گے تو نہیں آئے گی. اگر کسی کی نیند جا گئی 3 بجے اور اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اس کو معلوم ہے فجر کا وقت 7 بجے تک آج کل ہے، انہیں سونا، اس کے بعد اگر وہ انسان بستر میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہے تو اس کو نیند نہیں آئے گی. سوئچ یور مائنڈ آف. میں نے ایک ٹیکنیک ڈیولپ کی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جعفر ٹیکنیک. اس میں میں ایک لوگوں سے کہتا ہوں یا تو کوئی قرآن کو دھیمی سی آیت بازو لگا لو، پلو کو چیک کرو، رائٹ باڈی گیئر ہو. اگر آپ پینٹ وینٹ اور بیلٹ لگا کے سو رہے ہو تو نیند نہیں آئے گی. اگر آپ لائٹ کپڑے پہن کے سو رہے ہیں نیند اچھی آئے گی. اور کیفین کو اوائڈ کرو. واللہ یہ مجھے ذاتی تجربہ ہے. خود میں 4 بجے دوپہر میں جا کے اپنی بیگم کے ساتھ میں نے وہ کافی پی لی اور 1 بجے تک میں نارملی میں 10-11 بجے سو جاتا ہوں. کوشش کی. اچھا جب میں نے کوشش نہیں کی تو نیند آ گئی. نیند ایسی چیز ہے لائک بچے کی ضد، اس کو آپ وقت دیں، سمجھیں، وہ خود سمجھ جائے گا. خدا نہ خواستہ اس کے اوپر آپ کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے تو نہیں آئے گی. نیند پہ غصہ نہیں کرنا کبھی. نیند کو بولا رہے آ یار آنا ہے تو آنے ہے، بلکہ ایزی لے کے بنا نیند سے بات کرو. نیند ضرور آئے گی انشاءاللہ. ہاں انلیس یو ہیو اے ڈس آرڈر، جس کا میں نے ذکر کیا. مینٹل النس میں نیند بعض اوقات سمٹم ہے ڈپریشن کا. جب ہم چیک لسٹ میں جاتے ہیں مریضوں کی تو 5 کارڈینل ڈپریشن میں ہوتا ہے: بھوک کا چلے جانا، نیند کا نہ آنا، فیلنگ آف لاس، یعنی اندر سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیز. اگین شعر کا لیتا ہوں: طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے، میرے حصے کی گویا ہر خوشی کم ہوتی جاتی ہے. وہی ہے ساغر و ساقی مگر دل بجھتا جاتا ہے، وہی ہے شمع لیکن روشنی کم ہوتی جاتی ہے. یہ ڈپریشن ہے. شعروں میں ڈپریشن کا جو، اس پر میں اسپیشل ٹاپک ایک دن ہم پروگرام میں کریں گے، شاعری اور ڈپریشن پر. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نیند سے جھگڑے نہیں پلیز. صحیح. تو اگر کسی کو مثال کے طور پہ ڈپریشن ہے یا وہ کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے، یا ایون کہ اگر اس کو کوئی فزیکل میڈیکل کنڈیشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی نیند افیکٹ ہوتی ہے؟ بالکل، اسپیشلی کرونک پین. اگر کسی کو اسپائنل پرابلم ہو یا نارملی اگر فریکچر کے بعد آپ کو سخت تکلیف ہوگی، نیند نہیں آئے گی. پلاسٹر میں پڑے ہوئے نیند نہیں آئے گی. لیکن یہ اس کے لیے ایسے موقع پر دوائی دی جاتی ہے. ایون ڈپریشن میں ایکیوٹ اینگزائٹی، اور ڈپریشن میں اینگزائٹی جو ہوتی ہے دیٹ از مور پرابلمیٹک دین ڈپریشن اٹ سیلف. نیند کا نہ آنے کا تعلق ہے اینگزائٹی، ناٹ ڈپریشن. دماغ اوور ٹائم کام کر رہا ہے آپ کا، پورے دن کا سوچ رہے ہیں، رات کا سوچ رہے ہیں. ہاں اگر کوئی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہو جس کا بہت میجر اثر ہو تو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ کی کسی فیملی میں کسی کی کووڈ کی وجہ سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی، نیند نہ آنا سمجھ، لیکن اس کو اگین وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل not to make a bad situation worse. Never make a bad situation worse. صحیح. تو اگر جن کو مطلب کنفرم کرنا ہو کہ اٹس اے ڈس آرڈر اور اٹس جسٹ سم تھنگ وچ از ٹیمپریری، دا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ شوڈ بی دیئر جی پی. تو اپنے جی پی سے رجوع کریں، ان کو بتائیں کہ مجھے کئی مہینوں سے یہ سمٹمز ہیں، نیند نہیں آ رہی یا نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. اور آئی تھنک آپ کی ڈیلی فنکشننگ کا افیکٹ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی روزمرہ کی زندگی پہ اس کا اثر ہو رہا ہے تو پھر آئی تھنک دیٹس اے ریڈ فلیگ. If you're waking up unfresh and also your memory is impaired, بعض اوقات cognitive function پہ سلیپ کے نہ ہونے کا اثر پڑتا ہے. اگر بچے کا ایگزام ہے وہ رات بھر نہ سوئے تو صبح اچھا نہیں پرفارم کرے گا.
سلیپ ہائیجین میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دوسرے دن کی فکر میں آج رات کی نیند خراب نہ کریں. لیکن یہ چیز کہ انگریزی میں کہتے ہیں نا اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن. تو ایک سلیپ ڈائری رکھنا. اور آج کل ڈاکٹر کو جانے سے پہلے پلیز گو آن لائن. آج کل اتنا میٹیریل موجود ہے. آپ سائیکالوجسٹ ہیں, آپ خود جانتی ہیں کہ سائیکالوجسٹ کین ڈیل ود موسٹ سلیپ پرابلم وداؤٹ گوئنگ ٹو جی پی. اور سائیکالوجسٹ یہ بولے گا بیہیویئرل ماڈیفیکیشن سکھائے گا, یہ 5-6 پوائنٹس ہیں وہ جو آپ کو بتائے گا. بیڈ کلودنگ, رات میں کافی نہیں پینا, فریش دماغ رکھنا, وری فری ماحول کو کریٹ کرنا. سم ٹائم اٹ از ناٹ پاسبل, اسپیشلی اف یو گوئنگ تھرو مینٹل النس. مینٹل النس نہیں ہے تو نو پرابلم. مینٹل النس اگر کسی کو سیریس ڈپریشن ہے, بائی پولر ہے, تو آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا, جی پی کے پاس جانا پڑے گا. ممکن ہو جی پی آپ کو میڈیسن میں اینٹی ڈپریشن دے, سلیپنگ ٹیبلٹ نہیں دے گا, آج کل نہیں دیتے وہ. اگر آپ کو دے بھی دے تو وہ 2 ہفتے کا لمٹ کریں گے. اس کی اور بھی ٹائپس ہیں, مطلب ہم نے بات کی انسومنیا پہ اور ہائپرسومنیا, اس کے علاوہ بھی مطلب اس کی فردر ٹائپس ہیں لائک کرونک ایکیوٹ. ہاں بہت, میں نے کہا 4-5 تو میں نے ذکر کیا. سلیپ واکنگ ہے, سلیپ ٹیرر, نائٹ ٹیررز ہیں. اور ایک کنڈیشن ہے جو کہ کامن ہے, وہ ہے رات میں انسان بعض وقت اپنی باڈی کو ڈیٹیچ محسوس کرتا ہے. سلیپ ایپنیا ہے, سانس بند ہو جاتی ہے سانس لینا. یہ بہت سیریس کنڈیشن ہوتی ہے سلیپ ایپنیا. ایپنیا کے معنی لاس آف بریدنگ. اور ایک لیڈی نے مجھے کہا ان کے ہسبینڈ رات میں سانس بند ہو گئی اور 10 منٹ تک سانس بند رہی ان کی, اور وہ شی ریئلی تھاٹ از ڈائنگ ڈیڈ. ایمبولینس کو فون کیا, ایمبولینس آتے کو ان کی سانس شروع ہو گئی. یہ سیریس کنڈیشن ہے, ہوتی ہے 2% میں, لیکن جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے لیبارٹری میں لے جاتے ہیں. سلیپ اسٹڈیز کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, یو کے میں بھی ہے. اگر کسی کو اس بارے میں کنسلٹ کرنا ہو تو میں آپ کے تھرو مشورہ دینے تیار ہوں کہ یہ رات بھر مشین لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اور وہ واقعی سلیپ کا گراف جو ہے نا آ کے رک جاتا ہے 10 منٹ تک. اب سوال نہیں کہ انسان زندہ کیسے رہے. اگر آپ 2 منٹ تک سانس نہ لیں تو لنگس ڈونٹ فنکشن. یہ ایک عجیب قدرت کا معاملہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ سلیپ ایپنیا میں زندہ بھی رکھتا ہے. مطلب آپ کی آکسیجن کا جو کنزمپشن ہے اٹ ہیز ڈراپ ٹو آلموسٹ 1%, 2%, جو کہ 9%, 90% ہونا چاہیے, 95%. تو یہ اس کو سیریس کنڈیشن ہے, میڈیکل کنڈیشن ہے. اس کے لیے کافی لوگ ہائی اسپیشلسٹ لوگ سلیپ ڈس آرڈر کے ڈپارٹمنٹ میں یہ سب سے ٹربلنگ پرابلم اگر یہ ہے. اچھا, کسی کو اگر پین کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو تو پین کلر کا استعمال ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہیوی ڈوز لیں بروفن کا یا پیراسیٹامول کا تو اس کے سائڈ افیکٹ کا خیال رکھا جائے. خالی پیٹ پہ نہ کھایا جائے. اس کے ساتھ دودھ کے ساتھ میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر رات میں درد ہوتا ہے تو 2 گولی کھاؤ, لیکن ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھایا کرو تاکہ پیٹ کو کوٹنگ ہو جائے. یا اس کے ساتھ جلوسل لے لیا کرو, یا ٹیبلٹ ہوتی ہے جو آپ سک کرتے ہیں اینٹاسڈ, اس کے ساتھ اگر آپ بروفن کھائیں تو سائڈ افیکٹ نہیں ہوں گے. آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سلیپ پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس میں میڈیکل کنڈیشن بھی آ گئی, مینٹل ڈس آرڈرز بھی آ گئے. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ چائے یا کافی کا استعمال سونے کے کچھ گھنٹوں پہلے, اس سے بھی نیند افیکٹ ہوتی ہے. یا دوسرے دن کی فکر, اس میں آپ پوری رات سوچتے رہیں. لیکن وہ کون سے پہلو ہیں جن پہ ہم غور کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو پریونٹ کر سکیں کہ یہ پرابلم ہو ہی نہ؟ بہت اچھا کوشچن ہے. میں نے کہا نا اگر 4 چیزوں کا خیال رکھیں, رات کا کھانا لیٹ نہ کھائیں, لائٹ کھائیں, مسالے زیادہ استعمال نہ کریں. اپنے ایشین لوگ اسپیشلی پاکستانی لوگ ہیوی فوڈ کھاتے ہیں, رات میں لیٹ کھاتے ہیں. اور معاف کرنا میں حیدرآباد کا ہوں, ہم لوگ بریانی ہیوی کھائیں تو بڑا اثر پڑے گا. تو پلیز ضرور کھائیں, لیکن 8-9 بجے کھا لیں. رات کی 11 بجے 3-4 گھنٹے کا گیپ ضروری ہے ہیوی غذا میں اور سلیپ میں. اور سیکنڈ چیز یہ کہ آپ کا بستر, آپ کے رات میں نائٹ اٹائر اور ایک خوشبو, اگر آپ تکیے پر ایک عطر کی یا آپ کی فیوریٹ خوشبو استعمال کریں, بڑا فرق پڑتا ہے. اسے مائنڈ گیٹس ڈائیورٹیڈ.
آپ بجائے بیڈ میں رہ کے سوچ رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل انٹرویو ہے، آپ خوشبو آپ کو وہ خوشبو آپ کی پذیرائی کرے گی، خوشبو کی پذیرائی کرے گی، اور وہ میرے پذیرائی خیال سے سے آپ کا کچھ مطلب بولو آلٹرنیٹیو تھراپیز میں میرے خیال سے بہت سے جیسے اسینشیل آئلس ہیں، جیسے لیونڈر ہے، کہتے ہیں کہ ہاں وہ اگر آپ پلو پہ اسپرے کر لیں اٹ ریلیکسز یور کامز یور مائنڈ. اور آپ نے بہت وداؤٹ بہترین مطلب بات کی کہ قرآن جو ہے اگر آپ تلاوت قرآن سن لیں موبائل لائٹ پہ لگا یا دیں، جی بہت ضروری ہے. میں اس کے ساتھ ویژول نہ ہو، خالی آڈیو ہو، آڈیو خالی چلتا رہے سائڈ میں. یا میں معاف کرنا ذرا، میں کلاسیکل میوزک کا شوقین ہوں، تو میں ایک راگ میوزک لگا لیتا ہوں، اور نائٹ راگاز ہوتے ہیں، اور اگین اس میں بھی ایسے راگ ہوتے ہیں جو آپ کو کام ڈاؤن کرتے ہیں. میں اس بارے میں آپ سے کبھی بتاؤں گا کہ کون سے راگا ہیں جو آپ سن سکتے ہیں، اس لیے میوزک ہمارے کلچر کا حصہ رہی ہے، اور ہم نے ہندوستان میں اور پاکستان میں اس کو فروغ بھی دیا ہے. نیند کو لانے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں. کیفین اور کافی کا ضرور خیال رکھیں. رات کے دوپہر کے 4 بجے کے بعد مکمل اوائڈ کریں، انلیس یو وانٹ ٹو ہیو ٹی یا فالودہ، یا ٹی میں آپ منٹ ٹی لیں، جنجر ٹی لیں، نو پرابلم، کیفین لیکن فری ہونے کیفین ضروری ہے. اوائڈ کریں. جی بالکل. ڈاکٹر بیٹھے. قریشی، ایک سوال ہے جو ہمارے پاس ابھی ایک ویور کا آیا ہے، اگر آپ پلیز اس کا جواب دے سکیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو عادت ہے نیند میں بات کرنے کی، وہ باقاعدہ ہی ہیز کنورسیشنز اور کافی زور زور سے بات کرتے ہیں، اور یہ اکثر اور بیشتر ہوتا ہے، مطلب کافی فریکوینٹلی ہوتا ہے. تو ہاں اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ایڈوائس بالکل. دیں. It comes in the same category as night talking, night walking, night terrors. میں سمجھتا ہوں ان کی جو نیند کا پیٹرن ہے، اس کو اگر یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے، if it is disturbing his family life, it need to be investigated. ان کو چاہیے اس کا ریکارڈ کریں سب سے پہلے. ان کی if I can use the word، ان کی بوکھلاہٹ کا رات میں کیا کہہ رہے ہیں. Is it pleasant thing is talking, or is it talking something which is affecting his wife and children. اس کو ریکارڈ کرنے سے کیا ہوگا، بعض اوقات ان کو دوسرے دن آپ سنائیں، یہ تو میں ہوں، وہ یہ میں نے کیا ہے. بولے ارے رات میں ایسی باتیں کرتا ہوں، تو یہ آپ ہی ہیں. ٹیپ کر کے ان کو سنائیں تو وہ بولیں گے ارے ایسے کیسے ہو رہا ہے. تو پھر وہ شاید سلیپ ہائیجین کی طرف آئیں گے. وہ تھوڑا تھک کے اگر سوئے تو یہ کم ہو جائے گا. ان کا دماغ نان ریم سلیپ میں اوور ایکٹیو ہو گیا ہے. صحیح، کیونکہ اینڈ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو کانورسیشنز ہوتی ہیں نیند میں، اس میں وہ کسی اور نام سے اپنے ہسبینڈ کو مطلب اپنی وائف کو مخاطب کرتے ہیں، جو ان کا ایکچوئل نیم ہے وہ نہیں بلکہ کوئی اور میڈ اپ نیم. ہاں تو اب دیکھیں نا، اس میں انگریزی میں کہتے ہیں پینی ڈراپس. وہ کن کن سے ملی ہوں گے، ان کے اوائل تعلقات، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ سب نیند میں سامنے آتے ہیں. سم ٹائم he may be talking about somebody he met when he was young. She's coming back to haunt him. So اس سے بیوی خوش تو نہیں ہوگی. بیوی کا نام ہے شائمہ، اور بول رہے ہیں نرگس تم کہاں ہو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. دس از نارمل. بٹ یہ ان کے اس کا اردو میں بڑا اچھا ورڈ ہے، انگریزی میں سب کانشیس کہتے ہیں. تحت الارتعاش، ان کے ذہن کی جی اندرونی جو خیالات ہیں وہ سرفیس پہ آ رہے ہیں، اور وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں بڑبڑا رہے ہیں. اور جی 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 اس کے بعد وہ اگر یہ معاملہ سیریس ہو گیا تو دین علاج کی ضرورت ہے، نہیں تو بیوی کو برداشت کرنا ہوگا. یا ان کو دن میں پوری وہی کہا جب میں نے کہا نا، اگر وہ پوری کام ان کے شاید یہ کم ہو سکتا ہے. یوز آف سلیپ ہائیجین اینڈ گو آن انٹرنیٹ اینڈ لک ایٹ سلیپ ہائیجین، یہ کم ہو سکتا ہے. اور ایک اور سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ایک ہی خواب بار بار آتا ہے، کنٹینیوسلی آتا ہے کئی ہفتوں مہینوں تک، اور پھر کچھ عرصے بعد it actually happens. اچھا، ہاں یہ بھی ایسے ہوا ہے. خواب میں کین یو فور سی دا فیوچر.
इसको कहते हैं प्रीमोनिशन. ख्वाब have meanings, but जी not many people can give it correct interpretation. इसलिए अपने मजहब में इसके लिए स्पेशलिस्ट स्कॉलर्स होते हैं जो ख्वाब की ताबीर को सही तरीके से आपको समझाते हैं. ये मामला उलमा से डिस्कस करना पड़ेगा उनको, और जी अगर वो बाकी सही बात हो रही है जो उन्होंने देखी है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग इन अ वे. अगर उनको कोई वार्न कर रहा है कि तुम सफ़र पे ना जाओ. एक लड़की ने कहा, मैं वालिदा साहबा को कहा कि तुम पहले चले जाओ मुझसे पहले. मुझे ख्वाब आया कि ख्वाब में कहा कि वालिदा को न जाने दो, पर वालिदा ने इसरार किया, वो चली गई. शी वॉज इन्वॉल्व इन ए प्लेन क्रैश. ये बेटी ने अपने आप को माफ नहीं किया कि माँ को मैं जी रोकती तो शायद वक्त ऐसे. ये बाज़ वक़्त सीरियस मामला होते हैं. जी यू कैन सी द फ्यूचर इन द ड्रीम, बट इंटरप्रेटिंग इज नॉट ईजी. इन लोगों से मैं कहूँगा, हाँ, आप फ्रॉइड की ड्रीम इंटरप्रिटेशन पढ़ें तो इसमें काफ़ी इसका मवाद है, लेकिन वेस्टर्न एनालिसिस may not suit us. जी Freudian interpretation of dream, which is a big, very famous book, has some good inclination, but it is not Islamically correct interpretations. वो ज़्यादातर वो, according to Freud, most dreams reflect unmet desires and had a lot of sexual content, which I don't approve of. हमारे पास सिर्फ 7 मिनट रह गए इस प्रोग्राम के इख्तिताम में. आप फरमाइए. अगर आप प्लीज सब कुछ समराइज कर दें फॉर दोज व्यूअर्स हु हैव जस्ट जॉइंड इन कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे और इसके कॉजेस, प्रिवेंशन और बेस्ट ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस. सबसे पहले नींद के न आने को बीमारी ना समझें. Insomnia is not a disease unless it becomes persistent, troublesome, and affects your life the day after and beyond. Number two, change the sleeping habit if it is affecting you, and if you don't have any mental illness like serious depression or bipolar or schizophrenia, then you have nothing to worry. Third, identify the cause कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है. जैसा ये 10 दिन हम लोग ग्रीफ से गुजरे हैं, ये हो सकता है कि हमने इमोशनली अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया हो, और फॉर द राइट कॉज. लेकिन उसके बाद यू नीड टू पुट ए करेक्टिव मैकेनिज्म इन प्लेस कि गेट बैक टू नॉर्मेलिटी एंड स्टार्ट टू थिंक पॉजिटिवली कि हम किस तरीके से रिकवर हो सकते हैं. और नींद झगड़ा ना करें प्लीज. नेवर, यू कैन नेवर win against insomnia. It may even bother you, trouble you even more. वो नींद का ना आना अगर ज़्यादा हुआ 4 हफ्ते 6 हफ्ते से पहले, then consult a psychologist or a GP and study this subject because it is not a difficult subject. You will see within 2-3 weeks you know enough about your own self, about your sleeping, and what, if any, cause there is for your insomnia, which is in the vast majority लोगों में ये transient है और चले जाएगा इंशाल्लाह. जी और बहुत बहुत शुक्रिया. दिन में सोने को जरा कर्टेल करें. बाद वो दिन में ज्यादा सोने से रात में नींद पैसा हो सकता है, मगर एक नैप जरूरी है दोपहर में, उससे नींद अच्छी होती है और सुन्नत भी है जिसको खैरुल्लाह कहते हैं. उससे फायदा होगा रात की नींद को, लेकिन बहुत ज्यादा सोने में नुकसान है. जी और बार बार उठ के घड़ी को ना देखते रहें. अगर नींद से होशियार भी हो गए तो डोंट लुक एट द क्लॉक एवरी टाइम. अरे अभी तो 1:30 बजा है, मैं रात में 11 बजे लेटी थी, अब 1:30 बजे उठ गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह. ओके हमारे साथ. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफर हसन कुरैशी हमें ज्वाइन करने के लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूचर में हम एक और प्रोग्राम कर सकते हैं टू कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड आल्सो टू फर्दर एक्सप्लोर डिप्रेशन, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्लीप डिफिकल्टी से, और इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसमें नाइटमेयर्स भी हैं, हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक इंसोमनिया,
नींद में बातें करना, स्लीप वॉकिंग, तो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। एंड दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग, अगर आपके पास कोई सवाल है या फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हिदायत टीवी के स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे अपने माहिरीन नफ्सियात से पूछकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और इंशाल्लाह अगले शनिचर, अगले सैटरडे को 12 बजे एक नई आगाही के साथ हम फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना और अपने अज़ाज़ व अक़ारिब और चाहने वालों का ख्याल रखिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर और कल की फिक्र करना छोड़ दीजिए और उस खालिक के ऊपर छोड़ दीजिए जिसने आपको खल्क किया है और वादा फरमाया है कि ही विल लुक आफ्टर यू और वो आपको रिस्क भी फराहम करेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।